اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلے طلبہ و طالبات ایچ چیک سرمرگ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پھر اپنے اسکول کے 10ویں جماعت کے طلبہ و طالبات سے مخاطب ہیں۔ پیارے بچوں، آج ہم مرثیہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو مرثیہ آپ کی کتاب میں مرزا سلامت علی دبیر نے لکھی ہے۔ تو آج یہ تیسرا لیکچر ہے اس کا۔ تو مرثیہ کے یہ چند ایک اشعار میں نے یہاں وائٹ بورڈ پر لکھی ہے۔ امید ہے کہ آپ پوری توجہ کے ساتھ وائٹ بورڈ کی طرف متوجہ ہو جاؤ گے، اور ان اشعار کو میں آپ کے سامنے پڑھ کر آپ کو ان اشعار میں چھپا ہوا معنی جو ہے وہ بھرپور سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ تو آئیے بچے، سیدھے ہی ہم اسی وائٹ بورڈ پر جاتے ہیں۔ تو اس کے لیے میں کیمرہ بالکل نزدیک لیتا ہوں اس وائٹ بورڈ کے، تاکہ آپ کو سمجھنے میں کوئی دقت محسوس نہ ہوگی، آپ بالکل صحیح طریقے سے اس کو دیکھ پاؤ گے۔ تو بچوں، آئیے ہم شروع کرتے ہیں۔ یہ ہے عنوان اس کا، حضرت علی اصغر رحم اللہ کا پانی مانگنا۔ یعنی حضرت علی اصغر آپ جانتے ہیں، یہ حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ کے بیٹے تھے، علی رضی اللہ عنہ کے پوتے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کے بھی پوتے ہی تھے۔ تو آئیے سیدھے ہم ان اشعار پر جاتے ہیں مرثیہ کی۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، لے تو چلا ہوں فوج، عمر سے کہوں گا کیا؟ نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بالا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا، پانی کے واسطے نہ سنے لے عدو میری، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری، پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے، غیرت سے رنگ فک ہوا تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے، آنکھیں جھکا کے بولے کیے ہم کو لائے ہیں، اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں، گھر میں بقول امر و شمر، گھر میں بقول امر و شمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ تو آئیے ہم اس کی تشریح کی طرف جاتے ہیں۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، یعنی سبت مصطفیٰ یہاں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ ہے، یعنی فاطمہ کی لال حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف، جو اپنے قافلے کو لے کر کربلا پہنچے تھے۔ ہر ایک قدم پہ سوچتے تھے سبت مصطفیٰ، حضرت حسین ہر ایک قدم پر سوچا کرتے تھے، لے تو چلوں ہوں فوج، عمر سے کہوں گا کیا؟ میں تو فوج لے کر آیا ہوں، خود نہیں آیا ہوں، بلکہ کوفہ والوں نے مجھے خطوط یعنی خطوں پر خط لکھ کر مجھے مجبور کیا یہاں آنے کے لیے۔ تو خیر میں اپنا یہ مختصر لشکر لے کر آیا ہوں، شمر اور عمر سے مقابلہ کرنے کے لیے۔ تو یہی منظر یہاں پیش کرتا ہے شاعر ان اشعاروں میں، اس مرثیے میں۔ نہیں مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہ التجا، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا۔ تو یہاں شاعر کہتا ہے کہ جو حضرت علی اصغر جو کافی پیاسے تھے، پیاس سے تڑپ رہے تھے، اسی کو لے کر حضرت حسین رضی اللہ عنہ اپنے دشمن فوج کے سامنے لے جاتے ہیں، تاکہ انہیں ترس آئے کہ یہ کس بچے کو میں اپنے باہوں میں لے کر ان کے پاس آیا ہوں پانی، اس کی پیاس بجھانے کے لیے، تاکہ انہیں تھوڑی سی شرم محسوس ہو جائے اور یہ اس کو پانی
پینے کے لیے پانی دیں، کیونکہ یہ کافی دنوں سے پیاسا تھا حضرت علی اصغر نے مانگنا ہی آتا ہے مجھ کو نہیں التجا۔ مجھے حضرت یہاں یہ بیان کرتا ہے شاعر کہ حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ مجھے یہ درخواست کرنی آتی نہیں ہے، کسی کے سامنے اپنا دامن پھیلانا مجھے نہیں آتا ہے، منت بھی گر کروں گا تو کیا دیں گے وہ بلا۔ مجھے تو امید ہے کہ اگر میں ان سے منت بھی کروں، انہیں درخواست بھی کروں کہ اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کی پیاس بجھانے کے لیے آپ پانی مجھے دے دیجیے اس کی، تاکہ میں اس کی پیاس بجھاؤں، تو تب بھی یہ نہیں سنیں گے۔ تو مجھے اب منت کرنے ہی کی کیا ضرورت ہے، پانی کے واسطے نہ سنے لے ادو میری۔ تو پانی کی درخواست میں تو ان سے کروں، لیکن ادو کہتے ہیں، عربی لفظ یہاں استعمال کیا اس مرثیہ نگار نے، ادو کہتے ہیں دشمن کو۔ تو پانی کے واسطے میں ان سے درخواست کروں تب بھی یہ نہیں سنیں گے۔ تو یہ پہلے ہی سوچ ذہن میں یہ بات تھی حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی، پیاسے کی جان جائے گی اور آبرو میری۔ ایک تو یہ پانی مجھے نہیں دیں گے، اس پانی کی فراہم ہونے کی وجہ سے اس ننھے سے بچے کی جان بھی چلی جائے گی، اور ساتھ ہی میرا جو ان سے درخواست کرنا ہوگا وہ بھی ضائع ہی ہوگا۔ یعنی آبرو کہتے ہیں عزت کو، عزت پر بھی میری آنچ آئے گی اگر میں ان سے مانگوں۔ ایک تو یہ پانی نہیں دیں گے، دوسری یہ درخواست بھی نہیں، یہ میری درخواست بھی یہ رد کریں گے، تو اس طرح میں یہ سمجھوں گا کہ میری آبرو پر بھی آنچ آئے گی، میری عزت پر بھی آنچ آئے گی۔ پہنچے قریب فوج تو گھبرا کے رہ گئے، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے۔ ہاں، جب یہ پہنچتے ہیں قریب، اس دشمن فوج کے قریب پہنچ جاتے ہیں تو یہ اس کا ظاہر ہونا ہی تھا کہ جو فوج دشمن کی تھی وہ گھبرا کے رہ گئی کہ یہ سوال کرنے کے لیے کون آتا ہے، یہ ہمارے سامنے کون یہ پانی مانگنے کے لیے آتا ہے۔ وہ گھبرا کے رہتے ہیں، چاہا کریں سوال پہ شرما کے رہ گئے۔ دوسری طرف حضرت حسین رضی اللہ عنہ نے چاہا کہ میں سوال کروں، لیکن اپنا سر جھکاتے ہوئے وہ ان سے کہتے ہیں، انہیں شرمندگی محسوس کرتے ہیں کہ میں ان سے کیوں پانی مانگوں۔ خیر، بچے کی یہ پیاس کو برداشت نہ کرتے ہوئے یہ ان سے مانگتے ہیں، لیکن بڑے شرمیلے انداز میں ان سے پانی مانگتے ہیں۔ غیرت سے رنگ فک ہوا، تھرا کے رہ گئے، چادر پسر کے چہرے سے سرکا کے رہ گئے۔ تو حضرت علی اصغر، یہ شاعر یہاں کہتا ہے، مرثیہ نگار یہاں کہتا ہے کہ اس نے حضرت علی اصغر کو اپنے باہوں میں ساتھ لیا، اور پھر اس کے چہرے پر جو چادر پڑی ہوئی تھی وہ چادر ہٹا دی، تو پھر بولے ان دشمن فوجیوں سے بولے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کہ ایک تو میں تھرا کے رہ گیا کہ میں کیا مانگوں انہیں۔ خیر، بچے کی پیاس جو شدت کی پیاس سے تھی وہ برداشت نہ ہو سکتی تھی، تو اس لیے اس کے چہرے سے پردہ ہٹا کے ان کے سامنے آ کے کہا انہیں پانی کے لیے، تاکہ اس بچے کی پیاس بجھا سکے۔ آنکھیں جھکا کے بولے کہ ہم کو لائے ہیں اصغر تمہارے پاس غرض لے کے آئے ہیں۔ تو آنکھیں جھکا یعنی شرما کے ہی حضرت حسین بولتے ہیں انہیں کہ میں اس بچے کو، اس تڑپتے ہوئے پیاس کی وجہ سے اس بچے کو، یعنی پیاس سے تڑپتے ہوئے اس چھوٹے سے ننھے سے بچے کو میں آپ کے سامنے لایا ہوں، اس لیے لایا ہوں تاکہ آپ اس پیاس کو محسوس کرو گے، اس تڑپتی ہوئی پیاس کو محسوس کرو گے، وہ آپ پانی کا انتظام کرو، پانی مجھے دو گے تاکہ میں اس کی یہ پیاس بجھا سکوں۔ اصغر تمہارے پاس غرض، اسی غرض سے، اور کوئی مجھے غرض نہیں ہے، اسی غرض کے واسطے، اسی واسطے میں نے اس اصغر کو اپنے باہوں میں لے کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ گر میں بقول عمر و شمر ہوں گناہ گار، یہ تو نہیں کسی کے بھی آگے قصوروار۔ عمر اور شمر، جو عمر بن سعد وہاں فوجی کمانڈر تھا، اور شمر لین وہ بھی کمانڈر تھا اس فوج کا۔ تو یہ یہاں شاعر، یہ مرثیہ نگار یہاں فرماتا ہے کہ حضرت حسین نے انہیں کہا کہ اگر آپ کی نظروں میں، انہیں عمر اور شمر کے نظروں میں اگر میں، انہیں حضرت حسین گناہ گار ہیں، لیکن جو میں نے اپنے باہوں میں لے کر آپ کے سامنے لے آیا ہوں اس ننھے سے بچے کو، یہ تو اس نے کوئی گناہ تو، یہ کسی گناہ کا، اس نے کوئی گناہ تو نہیں کیا ہے، یہ بے قصور ہے۔ اگر آپ کی نظروں میں قصوروار ہوں، لیکن یہ ننھا سا چھوٹا سا بچہ یہ بالکل بے قصور ہے، لہٰذا اسی کا پاس لحاظ کیجیے، اس کو مجھے پانی فراہم کیجیے تاکہ میں اس کی پیاس بجھا سکوں۔ تو پیارے بچوں، آج اتنا ہی ہے۔
تو کل انشاءاللہ جو باقی ماندہ اس کے اشعار ہیں ان کی تشریح کل کرتے ہیں. تو دیجیے مجھے اجازت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.